جی سر آگے. جی اوکے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کل جو ہے ہمارا لیکچر جو تھا وہ یہ تھا کہ پرپزز آف میس کمیونیکیشن، اور اس میں ہم نے سیکنڈ پوائنٹ جو ہے بلڈ پبلک اوپینین تک جو ہے ہم نے اس کو اسٹڈی کیا تھا. آج اسی لیکچر کی کنٹینیوٹی ہے. یہ سمجھ لیں کہ پارٹ 1 آف پرپزز آف میس کمیونیکیشن ہے. تو آگے چلتے ہیں. پرسویٹ. پرسویٹ کا مطلب ہوتا ہے ترغیب دینا. اور یعنی کہ جو میس کمیونیکیشن کے بڑے مقاصد میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ میڈیا جو ہے لوگوں کو پرسویٹ کرتا ہے ٹو ڈو سم اسپیسیفک ٹاسک ان دیئر ڈیلی لائف. وہی خاص طور پر جو ایڈورٹائزنگ ہوتی ہے اس میں آپ کو نہ صرف کھانا پینا رہنا اٹھنا بیٹھنا ہر چیز کے بارے میں جو ہے وہ آپ کو خاص انسٹل کیا جاتا ہے، خاص طور پر پنچ کیا جاتا ہے، خاص طور پر ٹرین کیا جاتا ہے کہ آپ نے کون سا کام کس طرح کرنا ہے. ابھی کووڈ 19 کی ویو پوری دنیا میں چل رہی ہے اور پاکستان میں بھی چل رہی ہے. اور اس میں جو ہے اس میں بھی جو ہے وہ میڈیا جو ہے وہ مختلف طرح کی ٹیکنیک یوز کر رہا ہے کہ کس طرح جو ہے وہ لوگوں کو پرسویٹ کرنا ہے. خاص طور پر اب جو ویکسینیشن کا مرحلہ ہے تو اس مرحلے میں لوگوں کو کس طرح پرسویٹ کیا جائے کہ وہ لوگ جو ہے نا وہ ویکسینیشن جو ہے وہ استعمال کریں اور اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ جو ہے ویکسینیٹ جو ہے کروا سکے. اس میں جو کہہ لیں کہ اخبارات میں نیوز پیپر میں یا ٹی وی چینلز میں یا مختلف جو میس کام کے سورسز ہیں، ریڈیو ہے فلم ہے، اس میں سب میں جو ہے نا ایک جسے کہتے ہیں ہم ایڈورٹائزنگ اور ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں جو لوگوں کو پرسویٹ کرتے ہیں، اپنی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اور بڑے بڑے جو بزنسز ہیں وہ اپنے کسٹمر گین کرنے کے لیے، کسٹمر کو سسٹین کرنے کے لیے اور مزید کسٹمر جو ہے بنانے کے لیے جو ہے نا وہ ایڈورٹائزنگ کا استعمال کرتے ہیں ٹو پرسویٹ پیپل. اور یہی وہ سورس ہے جس سے میس میڈیا جو ہے وہ اپنے لیے انکم جنریٹ کرتا ہے. یعنی کہ موٹو پرسویشن کا ہے اور اس موٹو کی بیس پر جو چیز کمرشلائز کی جاتی ہے وہ ایڈورٹیزمنٹ ہے. اور ایڈورٹیزمنٹ جو ہے اس پر جو ہے میس کمیونیکیشن میس میڈیا جو ہے وہ اپنا سارا جو ہے وہ سروائیول اس کا ہے، اس کا بیسیکلی بیک بون ہے. اور ایڈورٹیزمنٹ نہ ہو تو میس میڈیا جو ہے اس کا سروائیول مشکل ہو جاتا ہے. سرکولیٹ گورنمنٹ پالیسی، یہ بھی بہت بڑا مقصد ہے گورنمنٹ کے لیے. جو گورنمنٹ میس کمیونیکیشن کا ہی پلیٹ فارم یوز کرتی ہے. اور اس میں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف طرح کے منسٹرز ہیں، وہ جو ہے پریس کانفرنسز کے ذریعے لوگوں کو گورنمنٹ کی پالیسیز کے بارے میں بتانے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں. مختلف طرح کے سیمینارز ہوتے ہیں ان سیمینارز کے ذریعے. اور یہ سیمینار جو ہیں یہ پرنٹ ہوتے ہیں، یہ ٹیلی کاسٹ کیے جاتے ہیں ٹی وی چینلز پر، نیوز پیپر میں پرنٹ ہوتے ہیں. اور پھر یہ گورنمنٹ کی پالیسیز جو ہیں وہ پبلک تک جو ہے وہ پہنچتی ہے. اور عوام جو ہیں ٹی وی دیکھ کر، ریڈیو سن کے، نیوز پیپر یا میگزین وغیرہ جو ہے پڑھ کے ان کو پتہ چلتا ہے کہ مختلف معاملات میں گورنمنٹ کی پالیسیز کیا ہیں. گورنمنٹ کو اپنی پالیسیز جو ہیں سرکولیٹ کرنے کے لیے اس سے بڑا سورس آف ڈسیمینیشن جو ہے وہ نہیں ملتا. تو یہ گورنمنٹ کی بھی مجبوری ہوتی ہے. اسی مجبوری کے باعث جو ہے گورنمنٹ چاہتی ہے کہ وہ ٹی وی چینل جو ہیں، نیوز پیپر جو ہیں یا ریڈیو یا میس کمیونیکیشن کے جتنے بھی سورسز ہیں ان کے ساتھ اپنے تعلقات جو ہیں وہ اچھے رکھیں. تعلقات اچھے رکھیں گے تو یہ گورنمنٹ کی پالیسیز کو بہتر انداز میں پبلک کے سامنے پہنچا سکیں گے. پبلک کے سامنے پہنچائیں گے
تو ظاہر ہے پبلک اور گورنمنٹ کے درمیان ایک اچھا لائسنس بنے گا. اچھا لائسنس بنے گا تو لوگ تعریف بھی کریں گے گورنمنٹ کی پالیسیز کی, اور گورنمنٹ کو جو ہے کریٹیسزم کا سامنا جو ہے وہ کم سے کم کرنا پڑتا ہے. لیکن ابھی جو آپ کے سامنے اگزامپل ہے کہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کی اور پاکستان کے اندر جو میڈیا ہے اس کی کوئی اتنی اچھی جو ہے انڈرسٹینڈنگ ڈیولپ نہیں ہوئی. وہ اس لیے ڈیولپ نہیں ہوئی کہ جو سابقہ گورنمنٹ تھی انہوں نے مختلف چینل یا اخبارات جو ہیں ان کے بہت زیادہ واجبات ادا کرنے تھے in the context of advertising, اور جس کی بیس کے اوپر جو ہے وہ جب انہوں نے ڈیمانڈ کی پی ٹی آئی گورنمنٹ سے, تو پی ٹی آئی گورنمنٹ نے کہا کہ آڈٹ ہوگا اور جس کا جو بنے گا وہ اس کو دیا جائے گا. اور پھر ہم نے دیکھا بھی کہ مختلف نیوز پیپر کے مالکان نے جو چینلز نے جو بل بنائے ہوئے تھے گورنمنٹ سے ایڈورٹیزمنٹ کے ان دا ٹرمز آف ایڈورٹیزمنٹ انہوں نے چارج کرنے تھے, تو وہ جو ہے وہ بہت ہی کاسٹ کر رہے تھے, لیکن اتنا ایڈورٹیزمنٹ کا چارج ان کا بنتا نہیں تھا. اور جس کی بیس کے اوپر گورنمنٹ نے جب ان کو کہا کہ یہ آپ کا اتنا بنتا نہیں ہے, تو ایک رفٹ جو ہے وہ پیدا ہو گئی آپس میں. السلام علیکم جی, آواز آ رہی ہے؟ وعلیکم السلام. جی سر. جی جی, تو میں بتا رہا تھا کہ وہ ایک رفٹ پیدا ہوئی کہ گورنمنٹ نے جب آڈٹ کیا تو پتہ چلا کہ مختلف چینلز کا, مختلف اخبارات کا وہ بل نہیں بنتا. تو وہ کوئی آئیڈیل جو ہے وہ ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہوا ابتدائی مراحل میں جو گورنمنٹ آئی ہے پی ٹی آئی کی اور میڈیا کے درمیان. اور پھر یہاں پر بھی کہا گیا کہ ہر چیز جو ہے وہ میرٹ پر ہوگی. میرٹ پر جب بات کی جاتی تو آپ کو پتہ ہے کہ مختلف طرح کے اور زیادہ مسائل جو ہے وہ پاکستانی سوسائٹی میں پیدا ہوتے ہیں. اینی ہاؤ, آج سچویشن یہ ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی بھی طرح کی جو ہے پالیسی اناؤنس کرتی ہے تو اس کے اوپر جو ہے میس میڈیا کی طرف سے جو کریٹیسزم آتا ہے وہ زیادہ اسٹرانگ آتا ہے ایز کمپیئر ٹو سرکولیشن آف گورنمنٹ پالیسیز. تو یہ کہہ لیں کہ وہ اس لیے ہے کہ کوئی آئیڈیل ریلیشن شپ نہیں ہے گورنمنٹ میں اور میس میڈیا میں. اوکے جی. ڈسیمینیٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پروگرام, یعنی کہ جو ہیلتھ اور ایجوکیشن کے پروگرام کو سرکولیٹ کرنا ہوتا ہے, لوگوں تک بتانا ہوتا ہے, لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے. تو اس میں بھی گورنمنٹ کے جو مختلف ہیلتھ کے پروگرام ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن ہے, ان کے بارے میں ویکسینیشن کا پروگرام ہے, یا مختلف طرح کے شیڈیول جو ہیں ہاسپٹل کے بارے میں, نئی نئی پالیسیز کے بارے میں, وہ بھی میس میڈیا ہی جو ہے وہ بتاتا ہے. اور خاص طور پر جو ہے آج کا جو جس طرح کووڈ-19 کا چل رہا ہے, تو پاکستان کے اندر نیو کیسز سے لے کر سسپیکٹڈ کیسز, ڈیتھ کتنی ہے پر ڈے, کیا پروگرس چل رہی ہے, کتنے وینٹیلیٹر آگے ہیں, آکسیجن کے سلنڈر کتنے ہیں, کتنے عرصے کے لیے آکسیجن موجود ہے, یہ ساری کی ساری جو ہے وہ پالیسی جو ہے انفارمیشن جو ہے گورنمنٹ کے لیول پر وہ ساری کی ساری تھرو میس میڈیا جو ہے وہ پبلک تک پہنچائی جاتی ہیں. اور اس کے علاوہ بھی کوئی جیسے پولیو کی ویکسینیشن ہے, ڈینگی کے بارے میں بتایا گیا, ملیریا کے بارے میں بتایا گیا, یہ پوری کی پوری کمپین جو ہے وہ میس میڈیا جو ہے میس کمیونیکیشن کی صورت میں لوگوں تک جو ہے وہ پہنچاتا ہے. جی, پرووائڈ پلیئر اینڈ انٹرٹینمنٹ. اگر ہم نیوز پیپر کی بات کریں اور میگزین کی بات کریں تو نیوز پیپر اور میگزین میں جو انٹرٹینمنٹ کا بڑا پورشن ہوتا ہے وہ شو بیس کے متعلق ہوتا ہے, فلموں کے بارے میں ہوتا ہے, اسٹیج ڈراموں کے بارے میں ایکسکیوز می ہوتا سر. ہے. جی جی بیٹا. جی سر جی وہ پوائنٹ سامنے آ نہیں رہا, وہ فورتھ پوائنٹ ہی ہے ابھی سامنے, سرکولیٹ گورنمنٹ پالیٹکس پالیسیز. جی جی, سرکولر گورنمنٹ پالیسی. جی جی تو ابھی یہی پوائنٹ آپ سمجھا رہے ہیں.
جی یہ اس سے ریلیٹڈ یہ پوائنٹ اگلا آ گیا نا، ڈسیمنیٹ ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن پروگرام، یہ بھی گورنمنٹ کے اسکرین پہ حوالے سے، سامنے نہیں آ رہا، یعنی کہ یہ اسکرین پہ ریلیٹ نہیں کر آ کے رہا. دونوں ٹھیک. ریلیٹ کر کے نا، کہ بھئی اوپر گورنمنٹ کی پالیسی ہے، پھر یہ ہیلتھ کی پالیسی اور ایجوکیشن کی، اور ہیلتھ کی پالیسی پرائیویٹ بھی ہو سکتی ہیں اور گورنمنٹ کی بھی ہو سکتی ہیں. جی سر. ہاں جی. اور اب یہ جو ہے پلیئر انٹرٹینمنٹ کی بات ہو رہی ہے کہ شوبز کی نیوز جو ہے وہ ہمیں اخبارات کے مختلف پیجز کے اوپر ملتی ہیں، اور ٹی وی چینل کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر فلم ہے، ڈرامہ ہے، اسٹیج شو ہے، کرنٹ افیئرز ہے. اب دے ہیو ورائٹی آف پروگرام which can provide entertainment to the mass audience. تو یہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ پرووائڈ کرتے ہیں. پھر مختلف طرح کے ڈائجسٹ ہیں، ناولس ہیں. اب ساری دنیا کے اندر جو انٹرٹینمنٹ کی بکس جو ہیں وہ بہت بڑی تعداد میں سیل آؤٹ ہوتی ہے، پاکستان میں نہیں ہوتی لیکن وہاں پر بہت بڑی تعداد میں ہوتی ہیں. تو بکس جو ہے آلسو اے سورس آف میس کمیونیکیشن اور مین آف میس کمیونیکیشن ہے. تو یہ بھی جو ہے وہ لوگوں تک انفارمیشن پرووائڈ کرتا ہے، لیکن یہ انفارمیشن ان دا شیپ آف انٹرٹینمنٹ اور پلے جو ہے وہ زیادہ ہوتی ہے. سوشل کانٹیکٹ اینڈ لنکنگ، جو میس میڈیا ہے یہ سمجھ لیں کہ بھئی لوگوں کے درمیان ایک ریلیشن شپ جو ہے وہ ڈیولپ کرنے میں سب سے زیادہ کارگر ہوتے ہیں. فار ایگزامپل آپ نے کوئی کمپین ڈیولپ کرنی ہے، آپ اس کمپین کے لیے کوئی ڈونیشن مانگنا چاہ رہے ہیں، تو میس کمیونیکیشن سے بڑا سورس کوئی نہیں ہو سکتا کہ آپ ڈونیشن کے لیے، اور جو لوگ ڈونیشن دیتے ہیں اور جن لوگوں کو ڈونیشن دیا جاتا ہے ان کے درمیان ایک لائن بنتا ہے، ایک لنکیج ڈیولپ ہوتا ہے، ایک سوشل کانٹیکٹ جو ہے وہ ڈیزائن ہوتا ہے. تو یہ مختلف لیول کے اوپر ہوتا ہے. فار ایگزامپل کوئی ایڈورٹیزمنٹ آتی ہے، جیسے سندت فاؤنڈیشن کی آتی ہے، عیدی وغیرہ کی آتی ہے، یا شوکت خانم کینسر ہاسپٹل کی آتی ہے، یا عبد القدیر خان کینسر ہاسپٹل کی آتی ہے، سہارا کی آتی ہے، کسی کی بھی آتی ہے. تو وہ بیسیکلی آپس میں ایک لائجن جو ہے وہ ڈیولپ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ ایک خاص طرح کی کمیونٹی کے ساتھ آپس میں لنک ہو جائے، اور یہ وہ جو لنک ہوتا ہے وہ ان دا شیپ آف ڈونیشنز ہوتا ہے. تو وہ جب ڈونیشن دیا جاتا ہے تو مختلف طرح کی سوشل ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈیزائن ہوتی ہیں. ان سوشل اینول فنکشن ہوتے ہیں، وہ اینول ایکٹیویٹیز جو ہیں وہ ڈیزائن ہوتی ہیں، جس کی وجہ سے جو ہے وہ، اور پھر ان اینول فنکشن کو سوشل میڈیا پھر کور کرتا ہے، اور کور کر کے لوگوں کو پھر پرسویٹ کرتا ہے کہ وہ دوسرے کے مزید لوگ جو ہیں اور اس میں وہ آئیں. اور یہ ساری دنیا میں ہوتا ہے. اور آپ نے اب جیسے کہ فیس بک سوشل میڈیا آ گیا ہے، تو سوشل میڈیا نے تو وہ جو بیریئر ہی ختم کر دی ہے نا، وہ کنٹری کے بیریئر. اب جو ہے وہ آپ فنڈ ریز کر رہے ہو تو آپ کے لیے مشکل نہیں ہے کہ یہ فنڈ ریزنگ کا جو ہے وہ پوسٹ جو ہے وہ امریکہ چلے جائے، رشیا چلے جائے، اب یہ دنیا کے مختلف ممالک میں چلے جائے. پہلے آپ کو ٹریول کرنا پڑتا تھا، پہلے آپ کو اپنی باؤنڈری سے نکلنا پڑتا تھا، اپنے ملک کی باؤنڈری سے، اپنی ٹیریٹری سے. لیکن اب جو ہے وہ سوشل کانٹیکٹس اور لنکیج کے لیے آپ فیس بک کو جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں. طرح طرح کے سوشل نیٹورکنگ سائٹ ہیں جو ایز اے مینز آف میس کمیونیکیشن جو ہے وہ یوز ہو سکتے ہیں، جس کے ذریعے آپ سوشل کانٹیکٹ جو ہے. ہیلپ ان فیسنگ ڈیزاسٹر اینڈ کلیمٹی. اب یہ جب بھی پاکستان کے اندر آپ نے دیکھا کہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، ماضی میں جب بھی کوئی فلڈ آیا ہے، ارتھ کوئک آیا ہے، یا کوئی بھی کسی طرح کی کلیمٹی ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا ہے کہ ٹی وی چینلز کے اوپر مختلف طرح کی اناؤنسمنٹ کی جاتی ہیں، مختلف طرح کے ان کے لیے فنڈ ریز کیے جاتے ہیں، اور مختلف طرح کے ان کے لیے طبی امداد پہنچانے کس طرح پہنچائی جاتی ہیں، کن کن لوگوں تک کیا کیا وایا ہے، کس طرح لوگ جو ہیں اس پریشانی سے نکل سکتے ہیں. ان کی حوصلہ افزائی کے لیے جو ہے وہ میس میڈیا جو ہے وہ میس کمیونیکیشن کے ذریعے لوگوں کو حوصلہ دیتا ہے تاکہ وہ جو ہے اس پریشانی میں جو ہے نا وہ نکل سکیں. کس موقع پر انہوں نے کیا کرنا ہے، کیا احتیاطی تدابیر اختیار کرنی ہے، اس کے لیے جو ہے وہ پوری کی پوری اویئرنیس کمپین میس میڈیا جو ہے وہ ڈیولپ کرتا ہے. اور یہ بھی میس کمیونیکیشن کا ایک پرپس ہے کہ مشکل حالات میں جو ہے وہ لوگوں کے ساتھ وہ کھڑا ہو.
डिप्लोमेटिक रोल, मोस्ट इम्पोर्टेंट, किसी एक मुल्क के लोगों का किसी दूसरे मुल्क के लोगों का के साथ ताल्लुक इस्तवार कर देना, इसको हम कहते हैं कि ये अगर इंटीरियर मिनिस्ट्री के लेवल पर, सॉरी फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल पर है, तो जैसे वजारत ख़ारजा वो दूसरे मुल्क की वजारत ख़ारजा के साथ आपस में मिल रही है, तो उसमें जिसे हम कहते हैं ना सफारत कारी हो रही है, सफारतकार आपस में मिल रहे हैं, सफारतकार का आपस में रिलेशन होता है, तो ये इसको हम डिप्लोमेटिक रिलेशंस कहते हैं। डिप्लोमेटिक रिलेशन और सोशल रिलेशन में जो है ना वो फ़र्क ये होता है कि डिप्लोमेटिक रिलेशन जो है एक ख़ास तरह का जो कह लें ना कि पर्पस को अपने मुल्क के लिए अचीव करने के लिए किया जा रहा होता है, जबकि सोशल कॉन्टेक्स्ट में जो पर्पस होता है वो अपने मुल्क के लिए नहीं, वो आप अपनी ज़ात के लिए कर सकते हैं, लेकिन ये है कि जब डिप्लोमेटिक रोल की बात आती है तो फिर मकासद जो पर्पस फॉर कंट्री जो है वो मेन मकसद होता है। तो इसके लिए जो है सारी दुनिया में जो है वो मैस मीडिया जो है वो हाईलाइट करता है, वो डिप्लोमेटिक रोल अपना प्ले करता है। CNN अमेरिका के अंदर, BBC इंग्लिस्तान के अंदर, और इसी तरह CCTV जो है वो चाइना के अंदर, और इसी तरह PTV जो है वो पाकिस्तान के अंदर, दूरदर्शन या इंडियन टाइम जो है इंडिया के अंदर, या इंडियन टुडे जो है, तो ये सारे चैनल जो है इसके ज़रिए दूसरे मुल्कों के दरमियान जो सफारती रवाबत कायम होते हैं वो भी मैस कम्युनिकेशन के ज़रिए मैस मीडिया जो है वो अपना मकसद पूरा कर रहा होता है। तो ये भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। इसी की बिना के ऊपर एक मुल्क का पॉजिटिव या नेगेटिव इमेज दूसरे मुल्क में जो है वो जाता है। हाँ जी, प्रमोट पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, यानी कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के बारे में उसका मैनिफेस्टो क्या है, उसके प्लान क्या है, उसके प्रोग्राम्स क्या है, मैस मीडिया से बड़ा जो है वो फोरम कोई नहीं है। और इसीलिए जो है मीडिया की अटेंशन गेन करने के लिए मुख्तलिफ तरह की जो पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं वो मुख्तलिफ तरह के प्रोग्राम जो हैं वो ऑर्गेनाइज करती हैं, जिसमें उनकी कोशिश होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा मीडिया जो है इन्वॉल्व हो। जब मीडिया जो है वो वहाँ पर आता है और फिर उसके ज़रिए दूसरे लोगों तक जो है वो इंफॉर्मेशन पहुँच जाती है, और किसी भी तरह का हालात हो, वाक़यात हो, जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है उसके लिए की जाने वाली एक्टिविटी, वो स्ट्रीम लेवल पर हो, वो लो लेवल पर हो रही होती है। यानी कि आजकल आप समझते हैं कि बहुत मुश्किल हालात वाक़यात हैं पाकिस्तान के अंदर सियासत के, पाकिस्तान के अंदर सर्वाइवल के, कोविड-19 की वजह से, लेकिन 25 अप्रैल को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपना यौम तसीस मनाया। इसके लिए मुख्तलिफ तरह की तकरीबात की गई। इसके लिए यानी यौम तसीस का मतलब है कि आज से 25-30 साल पहले जब PTI बनी थी, वो जिस डेट को बनी थी तो 25 अप्रैल था, तो उसके याद में हर साल जो है यौम तसीस मनाया जाता है पार्टी का। तो इस मरतबा भी मनाया गया। गो के इस तरह के मुख्तलिफ तरह के वाक़यात थे, लेकिन पार्टी के अंदर वो तकरीबात की गई, फिर उनको टीवी के ऊपर, अखबारात में, मैगज़ीन में, रेडियो में उनको जो है लोगों तक पहुंचाया गया। तो इस तरह की जो है पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो है वो भी हो रही होती है, और मैस मीडिया जो है उसको जो है आगे तक पहुंचाता है। फिर मुख्तलिफ तरह के अखबारात के अंदर यानी कि इस तरह के फोरम बने हुए हैं जहाँ पर एक पॉलिटिकल पार्टी और दूसरी पॉलिटिकल पार्टी के लोग आते हैं, वो अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं, वो अखबार में उनकी राय एक मौजू के ऊपर दोनों की राय जो है वो प्रिंट हो जाती है। इसी तरह टॉक शोज़ हैं, इसी तरह करंट अफेयर्स के प्रोग्राम, मुख्तलिफ पार्टीज़ के लोग मुख्तलिफ इश्यूज़ के ऊपर अपनी अपनी राय का इजहार करते हैं, और वो राय जो है थ्रू TV चैनल, थ्रू रेडियो, थ्रू
میگزین یا نیوز پیپر لوگوں تک پہنچ جاتی ہے. اینی ہاؤ جو جتنی بھی ایکٹیویٹی ہے، جو بھی جتنے بھی مقاصد ہیں میس کمیونیکیشن کے، وہ اگر ہم سم اپ کریں تو وہ ایک سنگل سینٹینس میں کہا جا سکتے ہیں: دا پرپز آف میس کمیونیکیشن تھرو میس میڈیا از دا بیٹرمنٹ آف سوسائٹی، the betterment of the people living in this world. تو یہ ہے کہ بھئی میس میڈیا کا جو مین مقصد ہے وہ ہے کہ اس دنیا کے اندر رہنے والے لوگوں کی فلاح و بہبود ہو سکے. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ. یہ آخری سلائڈ تھی اس کی. اس لیکچر کے بارے میں کوئی کویشچن آپ کے ذہن میں ہے تو پلیز آپ پوچھ سکتے ہیں. یہ لیکچر جو ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، ریکارڈنگ ختم ہوگی تو اس کو جو ہے وہ میں اپلوڈ کر دوں گا. کنٹینٹ جو ہے وہ میں پہلے آلریڈی اپلوڈ کر چکا ہوں. جی سر ٹھیک ہے. اوکے جی بیٹا، کوئی کویشچن تو نہیں ہے آپ لوگوں کے ذہنوں میں؟ نو سر. چلے نیکسٹ جو ہے ویک میں جو ہے اسی ٹائم پر جو ہے وہ وینسڈے بدھ اور اور جمعرات. بدھ اور جمعرات کو کلاس ہوگی. تھینک یو سو جی مچ. سر. اللہ حافظ جی، اللہ حافظ. اللہ حافظ.